بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو اصول عملیہ کے باب اشتغال میں اور اس میں بھی تنبیہات کے بارے میں تھی، اور تنبیہات میں چوتھی تنبیہ اس حوالے سے تھی کہ اگر کوئی شخص کسی تکلیف و کسی ذمہ داری کے بعض اجزاء یا بعض شرائط کو انجام نہیں دے سکتا تو ایسی صورتحال میں کیا باقی جو اجزاء ہیں ان کو انجام دینا ضروری ہے یا بس وہ تکلیف ساکت ہو جائے گی؟ تو اس تکلیف کے مکلف کی طرف متوجہ ہونے کے ہم نے دو طریقے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ایک مرتبہ تکلیف مطلق تھی، یعنی اے مکلف، چاہے تم عاجز ہو چاہے تم غیر عاجز ہو، یہ کام تمہیں کرنا ہے، تو اس صورت میں تو یہ کام یعنی اس شرط اور جز کے ساتھ انجام دینا ہے۔ اس میں تو ہم نے یہ کہا کہ اگر وہ جز انجام نہیں دے سکتا تو پھر وہ کام، وہ تکلیف اس پر لازمی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہم نے یہ کہا تھا کہ مکلف کو اس طریقے سے حکم ہوا ہے کہ تم نماز پڑھو، اگر تمہارے لیے ممکن ہے تو اس کے رکوع کو بھی انجام دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رکوع کو انجام دینا ممکن نہیں ہے تو بھی ہمیں نماز پڑھنی ہے، تو پہلی صورت میں نہیں پڑھنی، دوسری صورت میں پڑھنی۔ پھر تین احادیث پیش کی گئیں کہ وہ احادیث کہتی ہیں کہ اگر آپ کو جو رسول اکرم نے حکم کیا ہے، حکم دیا ہے، تو مستطعتم منہ، جو اس میں سے کر سکتے ہو تم اس کو انجام دو۔ تو اس حدیث کا تو ہم نے یہ جواب دیا تھا کہ من کو اگر تبعیضیہ لیں تو پھر ممکن ہے کہ آپ کے مطلب پر دلالت کرے، لیکن اگر من جو ہے کیا ہے وہ بیانیہ ہو یا من تعدیہ کے لیے آیا ہو تو پھر وہ آپ کے مطلب کو ثابت نہیں کرتی، ایک بات۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو من کو تبعیضیہ بھی لے لیں تو بھی ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ یہاں پر تبعیض سے مراد اجزاء نہیں ہے کہ اگر کچھ اجزاء کو انجام نہیں دے سکتے تو باقی اجزاء کو انجام دو، بلکہ افرادی ہو سکتی ہے۔ مثلا ہم نے مثال نماز کی لی ہے، یا آپ روزوں کی مثال لے لیں۔ 30 روزے ہیں یا 29 روزے آپ پر واجب ہیں، اگر کوئی ایک روزہ آپ سے کسی وجہ سے چھوٹ گیا جس کی کوئی شرط کو آپ انجام نہیں دے سکے، مثلا اس میں یہ تھا کہ فجر کے وقت آپ غسل کی حالت میں نہ ہوں، تو یہ چھوٹ گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ باقی آپ کو رکھنے ہیں، تو افرادی کی طرف زیادہ اس کا رجحان تھا۔ خیر، وہ تو ہم نے پہلی اور دوسری حدیث کی بحث بیان کر دی۔ آج پھر تیسری حدیث کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تیسری حدیث یہ تھی ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کہتے ہیں ہم فرض کریں کہ بھائی یہ جو لفظ کل ہے یہ جو ہے وہ ظہور رکھتا ہے کس میں؟ اجزاء و شرائط میں، حالانکہ یہ ہے مشکل۔ اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں تو بھی اس میں کہاں پر وجوب رکھا ہے؟ ہم پہلے تو کہتے ہیں کہ یہ مجموعی مراد ہے، افرادی مراد نہیں ہے، تو بھی کہاں پر ہے کہ آپ کو باقی اجزاء کو انجام دینا واجب ہے؟ نہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رجحان رکھتا ہے کہ آپ اس فعل کو ان مجبوری والے اجزاء کے بغیر انجام دیں۔ رجحان، تو رجحان کے دو پہلو ہیں جو وجوب اور استحباب دونوں کو شامل ہوتے ہیں، تو نتیجے میں وجوب الاتیان جناب باقی الفعل پر دلالت نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص آپ میں سے کہے کہ لا یترک یہ نہیں ہے اور نہیں جو ہے کیا ہے یہ حرمت پر دلالت کرتی ہے، یعنی اس کو ترک کرنا حرام ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو انجام دینا واجب ہے، کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی بات صحیح ہے کہ عام طور پر نہیں جو ہے وہ حرمت میں ظہور رکھتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کی حرمت کے لیے کوئی خاص دلیل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر وہ میسور والی بات اور معصور والی بات کو بھی پھر دہراتے ہیں کہ میسور اور معصور سے بھی افرادی مراد ہے یا اجزائی مراد ہے۔
تو ابھی ہم وَأَمَّا الثَّالِثُ، لیکن وہ تیسری حدیث کیا تھی؟ ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، یہ حدیث تھی. فبعد تسلیم ظہور کون الکل، کہتے ہیں پہلے تو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، لیکن فرض کریں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو لفظ کل ہے یہ ظہور رکھتا ہے جناب کس میں؟ فی المجموعی، اس چیز کے جو ہے کیا اجزاء میں. لل افرادی، اس کے افراد میں یہ ظہور نہیں رکھتا، تو بھی لا دلالت لہو، اس حدیث کے لیے کوئی دلالت نہیں ہے، الا علی رجحان الاتیان بباقی الفعل، مگر یہ کہ بہتر ہے کہ آپ اس باقی فعل کو انجام دیں، المامور بہ، جس فعل کا آپ کو امر کیا گیا ہے، واجباً کن او مستحباً، چاہے وہ واجب ہو چاہے وہ مستحب ہو، عند تعذر بعض اجزائہ، جب اس کے بعض اجزاء آپ کے لیے متعذر ہو جائیں. کیوں؟ لظہور الموصول، اس لیے کہ یہ موصول، کون سا موصول؟ یہ جو ما تھا، خوب فرماتے ہیں یہ ظہور رکھتا ہے فیما یعمہما، ایک ایسی معنی میں جو معنی ان دونوں کو شامل ہے. کن دونوں کو شامل ہے جناب؟ واجب کو بھی شامل ہے اور مستحب کو بھی شامل ہے. وَلَيْسَ ظُهُورٌ لَا يُتْرَكُ فِي الْوُجُوبِ، اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ لا یترک ظہور رکھتا ہے وجوب میں، کہتے نہیں ایسا نہیں ہے. لو سلم، اگر ہم فرض کر لیں، تسلیم کر لیں کہ وہ ظہور رکھتا ہے وجوب میں، تو پھر کیا ہوگا کہ فرماتے ہیں لو سلم موجبا لتخصیص بالواجب لو لم یکن ظہورہ فی الاعم، ہم اس کو واجب کے ساتھ بھی مخصوص کرتے ہیں، لیکن اگر اس کا ظہور جو ہے کیا ہے وہ اعم میں نہ ہوتا، قرینۃ علی ارادت خصوص الکراہہ او مطلق المرجوحیہ. بھائی یہاں پر لا یترک سے مراد خاص کراہت ہے یا مطلق مرجوحیت، ناپسند، من النفی، نفی سے مراد لے لیں. وَكَيْفَ كَانَ فَلَيْسَ ظَاهِرًا فِي اللُّزُومِ ہا ہونا، بھائی اور جگہ پر ممکن ہے کہ وہ ظہور رکھتا ہو لیکن یہاں پر یہ ظہور نہیں رکھتا ہے. وَلَوْ قِيلَ بِظُهُورِهِ، پھر کہتے ہیں بھائی یہ نہیں بھی نہیں ہے، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اب تو پھر نہیں کا بھی لفظ اشتباہ میرے منہ سے نکل گیا. فرماتے ہیں کہ وَلَوْ قِيلَ بِظُهُورِهِ فِيهِ، اگر قائل ہو جائیں کہ یہ نفی ظہور رکھتی ہے لزوم میں، تو بھی فی غیر المقام، اس مقام میں نہیں، کسی اور جگہ پر وہ ایسے کر سکتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ انہو، بے تحقیق شان یہ ہے، حیثو کان الملاکو فی قاعدۃ المیسور، جب میسور والے قاعدے کا ملاک اور معیار کیا ہے؟ وہ صدق المیسور علی الباقی، وہ یہ ہے کہ میسور صدق کرے اس باقی کام پر عرف میں، یعنی عرفن، ٹھیک ہے، یعنی عرف یہ کہے کہ ہاں بھائی بغیر صورت کے بھی یہ نماز میسور ہے. کانت القاعدۃ جاریۃ مع تعذر شرط ایضا، تو پھر یہ قاعدہ جاری ہوگا جب شرط بھی متعذر ہو، مثلا سطر جو ہے کیا وہ متعذر ہے. لصدق ہی، اس لیے کہ میسور صدق کرتا ہے حقیقت میں علیہ اس باقی پر، مع تعذر ہی عرفن، لیکن عرفن جو ہے کیا ہے جناب وہ شرط اس پر متعذر ہے. کصدق ہی علیہ، جیسے یہ میسور صدق کرتا ہے علیہ اس باقی پر. کذالک کا مطلب کیا؟ عرفن، اسی طریقے سے مع تعذر الجزء فی الجملہ، تو اجمالاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب جزء بھی ہم انجام نہ دے سکیں تو بھی جو ہے کیا ہے وہ میسور جو ہے کیا ہے جناب صدق کرتا ہے. خوب، وَإِنْ كَانَ فَاقِدُ شرط، اگرچہ وہ کام جو شرط سے جو ہے کیا ہے الگ ہے، وہ کیا ہوگا؟ مبایناً، وہ ایک الگ کام ہو جائے گا، للواجد، اس عمل سے کہ جس میں وہ شرط یا جزء پائی جائے عقل کی نظر میں. وَلِأَجْلِ ذَلِكَ، اسی وجہ سے کہ صدق عرفی پر دار و مدار ہے اس میسور کا. ربما لا یکون الباقی، کبھی کبھی نہیں ہوتا وہ جو باقی عمل رہ گیا ہے، الفاقد لمعظم الاجزاء، جس میں اکثر اجزاء نہیں ہیں،
او لرکنہا یا اکثر اجزاء کے ارکان نہیں ہیں، مثلا ہم نے مثال دی کہ نماز کے فرض کریں 5 رکن ہیں، موردن لہا یعنی پھر وہ کام نہیں رہتا مورد لہا اس قاعدے میسور کے لیے، فیما اذا لم یصدق علیہ المیسور جب اس فاقد پر صدق نہ کرے میسور عرف میں، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ مُبَائِنٍ لِلْوَاجِدِ عقلاً اگرچہ عقلی لحاظ سے ہم اس کو غیر مبائن بھی کہیں تو بھی ہم کیا کہیں گے، عرف میں بھائی وہ میسور نہیں ہے۔ نعم ربما جی ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو عرف میسور نہیں کہتا لیکن شارع کہتا ہے کہ میں اس کو میسور کہتا ہوں اور عرف کی بات کو گویا کہ وہ جو ہے کیا ہے ختم کر دیتے ہیں۔ نعم ربما یلحق بہی کبھی کبھی ملحق ہوتا ہے میسور کے ساتھ شرعن کوئی شرعی دلیل کے ذریعے، ما لا یعد بمیسور عرفاً جس کو عرف میں جو ہے کہ میسور نہیں کہا جاتا، کیوں؟ بتخطئت ہی اس لیے کہ شریعت جو ہے کیا ہے وہ گویا کہ روکتی ہے کس کو، اور للعرف عرف کو۔ خوب وبذال وان عدم العد کان لعدم الاطلاع، اچھا عرف نے اس چیز کو میسور کیوں نہیں گنتی کیا؟ فرماتے ہیں لعدم الاطلاع اس لیے کہ عرف کو اطلاع نہیں تھی کس بات پر، اللہ ما ہوا علیہ الفاقد اس حالت پر کہ جس پر یہ جو ہے کیا ہے فاقد موجود ہے، من قیام ہی فی ھذا الحال کہ یہ فاقد جو ہے یہ بھی کھڑا ہے اس حال میں یعنی حال تعذر میں، بتمام ما قام علیہ الواجد یعنی اس میں بھی وہی مصلحت ہے کہ جو اس عمل میں ہے جو واجد شرائط ہے، او بے معظم ہی فی غیر الحال یا واجد پورا تو نہیں ہے لیکن اس میں اکثر جو ہے کہ اجزاء اور شرائط پائے جاتے ہیں، فی غیر الحال غیر الحال سے مراد کیا حال قدرت، مراد کیا ہے جناب حال قدرت مراد ہے۔ خوب اس کے بعد پھر فرماتے ہیں وَإِلَّا اُدَّ أَنَّهُ مَيْسُورٌ اگر اس قسم کی جو ہے کہ عدم اطلاع نہیں ہوتی، اگر ہمیں معلومات ہوتی تو پھر تو ہم اس کو بھی میسور کہتے، کما ربما جیسے کہ کبھی کبھی برعکس ہوتا ہے، یقوم الدلیل دلیل قائم ہوتی ہے علی سکوت میسور عرفی عرف ایک چیز کو میسور کہہ رہا ہے لیکن اس کے باوجود شرعی طریقے سے ہمیں کہا گیا ہے کہ جناب وہ آپ کے لیے میسور نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل موجود ہے، اہل تخطئت یعنی اس کو جو ہے کیا ہے کل عدم شریعت قرار دے رہی ہے، وَإِنَّهُ لَا يَقُومُ بِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ اور بتحقیق یہ جو واجد ہے یہ جناب وہ مصلحت کو نہیں سنبھال سکتا، وبالجملہ خلاصہ یہ ہے ما لم یکن دلیل علی الاخراج جب تک ہمارے پاس کوئی خارجی دلیل نہ ہو جو اس کو میسور عرفی سے خارج کرے، اول الحاق یا کوئی دلیل خارجی نہ ہو جو غیر میسور عرفی کو بھی میسور قرار دے، کان المرجع والاطلاق تو پھر کس کی طرف رجوع کیا جائے گا؟ اطلاق کی طرف رجوع کیا جائے گا، یعنی پھر ہم اطلاق دلیل میسور کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ وَيُسْتَكْشَفُ مِنْهُ اور اس اطلاق سے کشف ہوگا ان الباقی بتحقیق وہ کام جو اس مجبوری والے جز یا شرط کے بغیر ہے، خوب قائم وہ کھڑا ہو سکتا ہے، اس میں صلاحیت ہے، بما یکون المأمور بہ قائما بتمام گویا کہ ہم نے مامور بہ کو جو ہے کیا ہے وہ انجام دیا ہے بتمام یعنی تمام اجزاء و شرائط کے ساتھ، او بمقدار ما یوجب ایجابہ فی الواجب یا ہم یوں کہیں کہ اس ناقص میں بھی اتنی صلاحیت ہے جو سبب بنتی ہے کہ وہ باقی ہم پر واجب ہو، فی الواجب و استحباب ہی فی المستحب واجب میں وہ باقی واجب ہوگا اور مستحب میں وہ باقی مستحب ہوگا۔ وَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَحَدِهِمَا جب دلیل قائم ہو گئی اخراج پر یا الحاق پر، فَيَخْرُجْ
تو اخراج والی صورت خارج ہو جائے گی میسور سے، اور یدرج، اور جب الحاق والی بات ہے تو اس میں وہ غیر میسور بھی میسور میں درج ہو جائے گا، داخل ہو جائے گا۔ کیوں؟ تخطئتاً، اس لیے کہ شارع نے یہاں پر عرف کو جو ہے کہ روک دیا ہے۔ او تخصیصاً فی الاول، یا ہم یوں کہیں کہ پہلی صورت میں، اخراج والی صورت میں ہم تخصیص لگاتے ہیں کہ بھائی وہ بھی میسور میں تھا لیکن شارع نے اس کو تخصیصاً خارج کر دیا ہے۔ خوب، وہ تشریکاً فی الحکم، اور دوسری صورت میں، الحاق والی صورت میں، شارع نے اس چیز کو شریک کر دیا ہے، کس میں؟ جناب اس تام والے عمل میں، من دون الاندراج فی الموضوع، اس کو تام شارع کہتا نہیں ہے، لیکن مثلا جیسے کہا گیا الطواف صلاۃ، طواف بھی نماز ہے، یعنی جیسے نماز میں طہارت وغیرہ شرط ہے، ایسے طواف میں بھی طہارت وغیرہ شرط ہے۔ پھر ثانی سے مراد جو ہے کیا ہے؟ ادراج ہے۔ ففہم، تو آپ دقت کریں، انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔